منا کی وہ وادی آج بھی اس کہانی کو، اس یاد کو تازہ کر رہی۔ حضرت خلیل اللہ کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ حضرت سارہ کے بعد حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے نکاح فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک پیارا بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا۔ لیکن آزمائش یہ آئی، حکم یہ ہوا کہ میرے خلیل اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنے اس بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی زوجہ کو اور اپنے نونہال بیٹے کو وہاں چھوڑائے۔ پھر 13 سال کی عمر کو جب حضرت اسماعیل پہنچے تو حضرت خلیل اللہ ملنے گئے۔ ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا منظر تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن نبی کا خواب بمنزلہ وحی ہوتا ہے۔ ہمارے خواب شیطانی وسوسے بھی ہوتے ہیں، الجھے ہوئے خیالات کا عکس ادغاث احلام بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے کچھ خواب اچھے بھی ہوتے ہیں۔ نبوت کا 46واں حصہ بھی خوابوں کو کہا گیا ہے، اچھے خوابوں کو۔ لیکن نبی کا خواب محض خیر پر مشتمل ہوتا ہے اور شیطان کے وسوسے کا نتیجہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے نبی کو القاء کی گئی بات ہوتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب یہ آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، 13 سال کا نونہال بیٹا، اور بیٹا بھی وہ جو اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے لیا گیا۔ حکم ہے کہ اس بیٹے کو میری رضا کے لیے ذبح کر دو۔ اللہ اکبر! حضرت خلیل اللہ اٹھے، بیدار ہوئے، اور اس خواب کی تکمیل کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اپنی زوجہ سے کہا، زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو، دوست کی دعوت پہ لے جانا ہے۔ خلیل عربی میں دوست کہتے ہیں، اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ اپنا دوست قرار دیا تھا، تو کہا دوست کے بلاوے پہ جانا ہے، دوست کی دعوت پہ جانا ہے، تو بیٹے کو تیار کر دو۔ حضرت ہاجرہ شہزادے کو تیار کر دیتی ہیں، مانگ سجاتی ہیں، تیل لگاتی ہیں، خوبصورت کپڑے پہناتی ہیں۔ بیٹا تیار ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کو لے کر کے منا کی وادی کی جانب بڑھتا ہے۔ شیطان سمجھا کہ یہ موقع کتنا نازک ہے، اور اگر یہ قربانی ہو گئی تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ نمونہ ہوگی، اتنا بڑا ایثار۔ تو حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا اور کہا، اے خلیل، اے ابراہیم، اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے موقع ہیں اور تھوڑے ذریعے ہیں، ضرور بیٹے کو ہی ذبح کر کے اللہ راضی ہوتا ہے؟ تو حضرت خلیل اللہ نے کنکر اٹھا کے اس کو مارتے ہوئے کہا، بھاگ جائے یہاں سے، میری گود میں ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل بھی ہوتے رب کے حکم پہ قربان کر۔ حضرت اسماعیل کے پاس آیا، تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہا دوست کی دعوت پہ، ان کے دوست نے بلایا ہے، اس دعوت پہ ہم جا رہے ہیں۔ کہا نہیں نہیں، تمہیں ذبح کرنا چاہ رہا ہے اور اس کو اللہ کا حکم سمجھ رہا ہے۔ تو آپ نے بھی پتھر اٹھا کے مارا، کہا ہٹ جا میرے راستے سے۔ اسماعیل کے بدن میں ایک جان ہے، لو لو میں بھی جان ہوتی، رب کے حکم پہ قربان کر دے۔ ماں کی ممتا بڑی کمزور ہوتی ہے، اولاد کے لیے اس کے جذبات بڑے حساس ہوتے ہیں۔ تو سیدہ ہاجرہ کے پاس آ پہنچا، کہا ہاجرہ، شہزادہ کدھر ہے؟ کہا کہ باپ بیٹے کو لے کر کے دوست کی دعوت پہ گیا ہے۔ کہا کہ وہ تو ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ کہا کوئی سوچ کے بات کر، وہ بیٹے کو ذبح کرے گا جس کو اللہ سے مانگ مانگ کے لیا، بڑھاپے کا سہارا، عصائے پیری، راتوں کے رت جگے، سسکیاں، آہیں اور دعائیں اور التجائیں اور تمنائیں اللہ کے حضور کر کر کے رب سے مانگ مانگ کے بیٹا لیا، اور اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے گا؟ بیٹا تو نالائق بھی ہو تو کوئی باپ اسے ذبح نہیں کرتا۔ یہ بیٹا، اس کی آنکھوں میں تو نور اور چمک اور روشنی نبوت کی نظر آ رہی ہے، بھلا باپ کیسے ذبح کرے گا؟ تو کہا وہ اسے اللہ کا حکم سمجھ رہا ہے۔ کہا اچھا؟ کہا ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا ظالم، تو کہیں شیطان تو نہیں ہے؟
میری گود میں آج ایک اسماعیل ہے، اگر رب کا حکم ہے تو 1000 اسماعیل بھی ہوتا تو قربان کر۔ ماں کی ممتا پہ قربان جائیے، بیٹے کی وفاداری پہ قربان جائیے، اور باپ کی اللہ کے حکم کی تعمیل اور ایثار کے جذبوں پہ قربان جائیے۔ جب وادی منع میں پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت خلیل اللہ نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ کتنا دل آویز لہجہ ہے، کتنا پیار ٹپک رہا ہے۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھا ہے؟ کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے۔ باپ بیٹے سے کہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں تو بیٹے کا انداز کیا ہوگا؟ آج تو باپ کسی بیٹے کو زیادہ محبت سے نواز دے تو دوسرے بیٹے شکایت کو نہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا باپ ظالم ہو گیا ہے۔ کسی وجہ سے کسی کو ترجیح دے دے، اپنے مال میں سے کسی کو کچھ زیادہ دے دے، اور وہ اس کا اختیاری مال ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے چچاؤں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو کہتے ہیں جناب ہمارا باپ منصف نہیں رہا، ہمارا باپ زیادتی کر رہا ہے۔ یار یہاں باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کے تیور نہیں بدل۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ باپ نے کہا بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے کا دل آویز جواب سنیے۔ بیٹا سر جھکا دیتا، امتثال امر تھا، حکم کی تعمیل تھی۔ بیٹا کہتا جی جیسے آپ کی مرضی، یہ بھی امتثال امر تھا۔ بیٹا خاموشی سے جھک جاتا، یہ بھی امتثال امر تھا۔ گردہ رکھ دیتا، یہ امتثال امر تھا۔ بیٹا کہتا جی جیسے آپ چاہیں، امتثال امر تھا۔ لیکن بیٹے نے جو جواب دیا قیامت تک اس کو بھی سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ باپ نے کہا بیٹا میں تجھ کو ذبح کرنا چاہ رہا ہوں۔ جواب کیا آیا؟ یا آباتے، اے میرے ابو۔ ذرا دیکھیے باپ کا یہ کہنا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اس کے جواب میں تیور نہیں بدلتے، چہرے پر جلال اور غصہ اور عجیب سی کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ میرے باپ آپ کیا بول رہے ہیں۔ لیکن جب باپ بولا بیٹا میں تجھ کو ذبح کرنا چاہ رہا ہوں تو فرما بردار بیٹا کیا بولتا؟ یا آباتے، اے میرے باپ۔ اللہ اکبر، تم تو ذبح کرنا چاہتے ہو۔ یا آبا تفعل ما تؤمر، ابو ذبح کیا ہے، جو کرنا ہے کیجئے۔ یہ نہیں کہا کہ ذبح کرنا چاہتے ہاں ذبح کر لیجیے۔ ذبح کا جواب ذبح سے دینا یہ مکمل فرما برداری تھی۔ باپ کہتا یا آبا، یا بنیا، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹا کہتا ہاں مجھے ذبح کر لیجیے۔ یا آبا تذبح، ہاں مجھے ذبح کر لیجیے۔ لیکن بیٹا یہ نہیں کہتا کہ ذبح کر لیجیے۔ ذبح کا جواب ذبح میں نہیں کہا، بلکہ جواب 2 قدم آگے بڑھ کے دیا۔ یا آبا تفعل ما تؤمر، ماں میں عموم ہے، ابو ذبح کیا جو بھی کرنا ہے کیجیے۔ رہی بات میری گردن پہ چھری چلے گی، بدن تو تڑپے گا، لیکن ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، میرے رب نے چاہا تو صبر کر کے دیکھاؤں گا۔ اگر رب کے حکم کی تعمیل میں نونہال بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کا عزم اور اصرار کی یہ کہانی آپ رقم کرنے جا رہے ہیں تو آپ میرا منظر بھی دیکھیں گے کہ میں تڑپوں گا بھی نہیں۔ یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے میں صبر کر کے دیکھاؤں گا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، قرآن بتاتا ہے جب دونوں راضی ہو گئے۔ کس بات پہ راضی ہو گئے؟ فلاں نمبر کی گاڑی خرید لیں، فلاں بنگلہ خرید لیں، فلاں فیکٹری خرید لیں۔ باپ اور بیٹے نے یہ طے کیا نہیں، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا۔ فلما اسلم، ایک تو ہمارا اسلام ہے، یہاں دیکھو ان کا اسلام، الاسلام گردن نہادن۔ اسلام کا معنی یہ ہے گردن رکھ دینا، اپنی مرضی چھوڑ دینا۔ فلما اسلم، جب دونوں نے گردنیں رکھ دی، دونوں نے
اس جو ہے وہ یہ طے کر لیا، باپ نے ذبح کرنے کا طے کر لیا، بیٹا نے ذبح ہونے کا طے کر لیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ اس پر دو قول ہیں، تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل یوں لٹایا کہ الٹا لٹایا تاکہ پیچھے سے ذبح کریں، بیٹے کا من موہنا چہرہ سامنے نہ ہو، ذبح کرنے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ کوئی بیٹا معمولی تو نہیں، اس کی پیشانی میں نبوت کے اجالے چمک رہے، تو بیٹے کو لٹا دیا اور الٹا لٹایا۔ طَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹایا، لیکن مفسرین کی ایک جماعت نے کہا نہیں، الٹا نہیں لٹایا۔ طَلَّهُ لِلْجَبِينِ کا معنی کیا ہوا؟ جس طرح ہم آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کی گردن کو خم دے کے پیچھے زمین پہ لگا دیتے ہیں تاکہ اس کی رگیں تن جائیں اور گردن کھل جائے اور چھری پھیرنے میں آسانی ہو اور جلدی سے جو ہے وہ رگیں کٹ جائیں۔ کہا کہ بیٹے کی ریشم جیسی نازک گردن کو موڑ کے پتھر پر پیشانی کو لگایا۔ اللہ اکبر! بیٹے کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، اور یہ بیٹے نے کہا تھا ابو مجھے رسیوں میں جکڑ لے، شدت کی درد ہوگی کہیں تڑپ نہ جاؤں، اور ایسا نہ ہو کہ رب کے حکم کی تعمیل میں آپ کو تاخیر نہ ہو۔ تو باپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو جکڑا تھا، لیکن جو ہی چھری پکڑ کے باپ بیٹے کو ذبح کرنے لگا، بیٹے نے آواز دی ابا جان رک جائیے۔ کیوں بیٹا، پروگرام تبدیل ہو گیا؟ کہا نہیں، یہ میری رسیاں اتار دیجیے۔ بیٹا کیوں اتاروں، خود تو کہا تھا مجھے رسیوں سے جکڑ لو۔ ابا جان میری رسیاں اتار دیجیے، کہیں کل کا مورخ یہ نہ لکھے باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا۔ کھول دیجیے رسیاں، نہیں تڑپوں۔ اللہ اکبر! رسیاں کھول دی جاتی ہیں۔ کائنات نے ایسا منظر کبھی دیکھا نہیں تھا، چشم فلک نے ایسا نظارہ کبھی کیا نہیں تھا۔ منا کی وادی ہے، فولاد جیسے پگھلے ہوئے پہاڑ ہیں، آسمان سے فرشتے بھی جھک جھک کے پورے علمان اور رضوان جنت بھی دیکھ رہے ہیں۔ مالک قیامت آنے والی ہے۔ کہا فرشتوں تم نے کہا تھا انسان کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، یہ تو لڑائی کریں گے، سجدے تو ہم کریں گے، ذرا میرے بندے کی اس انوکھی ادا کو بھی تو دیکھ۔ لاؤ سارے سجدے، اپنے قیام لاؤ، اپنے رکوع اور اپنے سجود لاؤ، اور میرے بندے کی اس جذبہ ایثار کے مقابلے میں رکھو۔ اللہ اکبر! حضرت خلیل اپنے نونہال بیٹے کو فلما اسلما وتلہ للجبین، قرآن نے منظر نگاری کی ہے کہ جب باپ بیٹا راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا، منا کی وادی ہے، کوئی تیسرا شخص نہیں ہے، پگھلے ہوئے پہاڑ ہیں، آسمان کا منظر ہے، ہاتھوں میں چھری پکڑی ہے، زمین تھرانے لگی، عرش کانپنے لگا، وادی پہ راشا تاری ہے، سورج سے یہ منظر نہیں دیکھا جا رہا، کارکنان قضاء و قدر کی چیخیں نکل رہی ہے، مالک یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کہا ذرا میرے بندے کی ادا تو دیکھو۔ پھر ہاتھوں میں چھری پکڑ کے آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے اور نونہال لیٹا ہے، اور پیشانی موڑ کر کے، گردن موڑ کر کے پیشانی زمین پہ لگائی، اور تنی ہوئی رگوں پر حضرت خلیل اللہ نے جب چھری پکڑ کے چھری کو پوری ہمت کے ساتھ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جنبش دی۔ چھری تو جنبش کرتی ہے لیکن ایک بال بھی نہیں کٹتا۔ چھری کو زمین پہ مارا، زمین میں تنس جاتی ہے۔ لیما تقطعی یا سکین، چھری کاٹتی کیوں نہیں؟ تیرا کام تو کاٹنا تھا۔ آواز آئی الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، خلیل کاٹنے کا کہتا ہے، رب جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا۔ چھری تیرا کام تو کاٹنا تھا، حضرت آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس نے آگ کو جلانے سے روکا تھا آج اسی کا حکم میرے نام بھی ہے کہ ایک بال بھی نہیں کاٹنا۔ اس سے راستہ اختیار کیا جا سکتا تھا نکلنے کا، میں نے تو چھری چلائی، اب کیا کروں؟ چھری نے کام نہیں کیا، شکر ہوا بیٹا بچ گیا، لیکن نہیں، خلیل سمجھے شاید کوئی دل میں نرمی پیدا ہوئی تو رب نے چھری کو روک دیا، چھری کو پھر پتھر پہ رگڑا، تیز کیا، اور چھری کی نوک کو نازک گلے پہ رکھ کے پورا وزن ڈال دیا، گلا کٹ گیا، خون بہنے لگا۔ حضرت خلیل خوش ہو گئے، کتنا مشکل کام تھا، بیٹے کو ذبح کرنا، میں کر دیا۔ جلدی سے آنکھوں سے پٹی کھولی تو کہا، دیکھا کیا کہ منظر بدلا ہوا تھا، بیٹا سمجھ کے جسے ذبح کیا تھا وہ بیٹا نہیں تھا، وہ دمبا تھا، اور حضرت اسماعیل پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ بے فاختہ زبان سے نکلا، اللہ اکبر،
تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پاس کھڑے جبریل جو دمبا لے کے آئے تھے بولے اللہ اکبر وللہ الحمد. ادھر سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ادھر سے آواز آئی جس سے پہاڑ کی وادی گونجنے لگی, اے ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھا. وَنَادَيْنَاهُ, سب مترجمین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے, واو حالیہ ہے, یہ طلباء جانتے, اس حال میں ہم نے ندا دی. حال کیا تھا کہ دمبا ذبح پڑا ہوا تھا, حضرت اسماعیل مسکرا رہے تھے, جبریل پاس کھڑے تھے. جبریل کا پاس کھڑا ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ یہ دمبا وہ لے کے آئے ہیں, اور ان کا مسکرانا یہ ساری کہانی بتا رہا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو یقین تو ہو گیا کہ یہ رب کی طرف سے انتظام ہے, جبریل لے کے دمبا کھڑے ہیں. تو یہ یقین تو تھا, لیکن مزید تیقن پیدا کرنے کے لیے اللہ کی وحی اترنے لگی, اور حضرت خلیل کا دل باغ باغ ہو گیا. وَنَادَيْنَاهُ, اس حال میں جب دمبا ذبح پڑا تھا, اسماعیل خوشکن مسکرا رہے تھے, خوبصورت ہنسی ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے, اور حضرت جبریل بھی مسکرا رہے تھے. اس حال میں ہم نے ندا دی. ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. سب نے یہ ترجمہ کیا اس حال میں ہم نے ندا دی, کیونکہ واو حالیہ ہے. لیکن ٹھنڈ نہیں پڑتی تھی, ٹھنڈ تب پڑی جب کنز الایمان کھولا. تو میرے امام نے اس کا جو ترجمہ کیا آپ اشش کر اٹھیں گے. سب نے کہا اس حال میں ہم ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. لیکن اعلیٰ حضرت جنہوں نے قرآن کا ترجمہ ہی نہیں کیا, قرآن کی ترجمانی بھی کی ہے, انہوں نے اس کا ترجمہ کیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. اے مخاطب اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی. پھر کیا معلوم ہوگا کہ جب ہم نے آواز دی, یقین تو پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا, لیکن جب وادی وحی کے اجالوں سے چمکنے لگی اور ہر سمت وحی کا نور پھیل گیا, پھر کیا حال ہوا حضرت خلیل کا. اے مخاطب پھر اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی. اے ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم نیکوکاروں کو یوں ہی جزا دیتے. ہم آپ کا بیٹا تو نہیں لینا تھا, بس ابراہیم تیرا امتحان پورا ہو گیا, تو نے امتحان میں 100 نمبر لے لیے, سرخرو ہو گیا, کامیاب ہو گیا. یہ تماشائے لب پام تو نہیں تھا, یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا. اللہ اکبر. فرمایا ہم نے اس کو پچھلوں کے لیے سنت کے طور پہ باقی رکھا. سلام علی ابراہیم, ابراہیم تیرے اوپر سلام. آج اسی منصب پہ, اسی قربان گاہ پہ 40 لاکھ حجاج کرام قربانیاں پیش کرتی. کوئی 2 قربانیاں, کوئی 5 قربانیاں, بعض 100 اونٹ پیش کر رہے ہوتے. اللہ اکبر. صدیاں گزر گئی, یہ تو صرف منا کی قربان گاہ ہے. پوری دنیا پہ پھیلے ہوئے مسلمان اس دن جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں. عید کے دن قریب آتے ہیں تو میں گزرتا ہوں سڑکوں, بازاروں اور گلیوں سے, ہر سمت لوگ موٹے تازے جانور لیے گزر رہے ہوتے ہیں, اور سڑکوں کے اوپر جانوروں میں بنے جو ہے وہ ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو میری زبان سے یہی جملے نکلتے ہیں سلام علی کرتا ہے. لیکن جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ ان تماثیل کے آگے تم آسن مارے بیٹھے ہو, جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے اور اپنی ضرورت کی تکمیل بھی نہیں کر سکتے, تمہاری ضرورتوں کو کیسے پورا کریں گے؟ تو یہ میرے رب نہیں ہو سکتے. شمس و قمر کو, چاند کو, سورج کو, ستاروں کو پوچھتے ہو, اچھا یہ چاند یہ ستارے رب ہے. تو جب ڈوب گئے تو کہا کہ جو ڈوبنے والے ہیں وہ میرے رب تو نہیں ہو سکتے. مجھے رب کی ضرورت پڑ جائے, رب ڈوبا ہوا ہو تو مجھے تو وہ چاہیے جو ہر وقت حاضر ہو, تو میں تو اس رب کی پوجا نہیں کر سکتا. یہ ان کے شعور کا امتحان تھا, اور اس شعوری امتحان میں پورے نکلے. پھر اس کے بعد اگلا امتحان تھا کہ وہ اس شعور کو بیان کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں کہ نہیں. پھر بت کدا ٹوٹتا ہے, نمرود کا دربار سجتا ہے, اور وہاں جو خطبہ حضرت ابراہیم نے دیا زمانے نے, جب کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا اور باقی سارے بتوں کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا, جب وہ میلے سے واپس آئے تو ابراہیم بڑی بے نیازی سے بولتے ان کے بڑے نے کیا ہوگا, دیکھو اسلحہ تو اسی کے کندھے پر ہے. تو وہ کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں, اور حضرت ابراہیم یہی تو لانا چاہتے ہیں. پھر جو خطبہ دیا اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, افسوس ہے تمہارے اوپر اور افسوس ہے ان پر جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو.
افلا تعقلون، تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے؟ اور پھر اللہ کی توحید کا بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد جان کا امتحان آیا، تو پھر جلتے ہوئے شعلوں کے اندر جس طرح ہنس کے داخل ہوا پیغمبر، یہ الگ اور نرالی شان تھی۔ نمرود نے سوچا تھا جل کے راکھ ہو گیا ہوگا چخا میں، لیکن 40 دن کے بعد جب آگ بجھتی ہے تو حضرت ابراہیم انگاروں سے چلتے ہوئے یوں باہر آتے ہیں جس طرح پھولوں پر کوئی نازنین چل کے آ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا، چاہے وہ پرتکلف ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب بھی بھوک ستاتی تو کسی شخص کو ڈھونڈ کے لے آتے اور اس کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ ایک دن ایک مہمان کو ڈھونڈ لائے اور کھانا تیار تھا، تو کہا کہ اللہ کا مبارک نام لیجیے اور شروع کیجیے۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ تو کہا کہ میاں تیرا اور میرا رشتہ کیا ہے؟ میں تجھے اللہ کے نام پہ ہی تو کھلا رہا ہوں کہ تو اس کا بندہ ہے، اور اگر تو اس کا نام ہی گوارا نہیں کرتا تو پھر کیا باقی بچا؟ اس نے کہا روٹی کے چند لقموں کے لیے میں اپنے بت سے بے وفائی نہیں کر سکتا، میں بتوں کا پجاری ہوں اور مجھے بھوک بھی لگی ہے، لیکن میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تو اتنا غیرت مند ہے، اپنے بتوں کے ساتھ تیری یہ وفا ہے، تو سن پھر میں بھی اللہ کے نام کے علاوہ تجھے ایک لقمہ نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اٹھ کے چلا گیا۔ وہ چلا گیا تو جبریل آ گئے، رب کا سندیسہ دیا، ابراہیم تو نے میرا بندہ ناراض کر دیا۔ یا اللہ وہ تیرا بندہ تھا، تیرا نام لینا گوارا نہیں تھا۔ کہا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ مالک 70-80 کے بیٹے میں ہوگا۔ تو کہا اتنا عرصہ ہو گیا نا کہ میں اس کو دے رہا ہوں، تم ایک دن نہیں کھلا سکے۔ اب ابراہیم علیہ السلام ان کو ڈھونڈ رہا، وہ پہاڑ چڑھ رہا تھا، تو آواز دی میاں آ جاؤ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا آ جاؤں گا لیکن تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا نہ لینا، آ جاؤ۔ آیا دسترخوان پہ بیٹھا، کھانا شروع ہوا تو کہنے لگا کہ پہلے تو بڑے غصے میں تھے، جلال میں تھے کہ رب کا نام نہیں لوگے تو کھانا نہیں دوں گا، ایک دم تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہا اسی رب کا سندیسہ آیا ہے کہ مجھے بھی تو اتنا عرصہ ہوا کہ دے رہا ہوں، تم ایک دن نہیں دے سکے۔ تو اس نے کہا تیرا رب اتنا مہربان ہے تو مجھے بھی اس اپنے رب کا غلام بنا لے۔ تو جو اسے مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا تو یہ نہیں دھوکہ کھانا چاہیے کہ فلاں کے پاس رزق کتنا ہے اس لیے وہ اللہ کا مقبول ہے، فلاں تخت حکومت میں بیٹھا ہے اللہ کا مقبول ہے، یہ کوئی دلیل نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کے منکر ہیں، اس کے وجود کے منکر ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اتنا عطا کرتا ہے۔ بلکہ فرمایا اگر تمہارا مجھے لحاظ نہ ہو تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی، چونکہ ان کو سب کچھ دنیا پہ دے دیا جائے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن مسلمان کہیں گے ہم تو پھر مار ہی دیے گئے۔ تو تمہاری دل جوئی مقصود ہے، تمہارا لحاظ ہے، ورنہ ہم ان کو اتنا دیں کہ ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی ہوں۔ یہ فرعون جو تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، بلکہ کہا آنا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، اور اپنی پرستش کرواتا تھا ساری زندگی، کوئی بیماری تو دور کی بات ہے اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ رزق اللہ اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ پیار نہیں کرتا۔ وہ صرف رب المومنین نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، صرف مومنوں کا رب نہیں ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، لیکن دین صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ آپ کو دین دے دیا گیا۔ جو لوگ بیچارے مزدوری بھی کرتے ہیں، کام کاج بھی کرتے ہیں، ان کے لیے کتنی مشقت ہے کہ جسم کا پانی بھی خشک ہو جاتا ہے اور وہ اس کے باوجود بھی روزے سے اٹھ۔ شوگر کے مریض ہیں، ان کے لیے 5-6 گھنٹے بھوک سے کاٹنے مشکل ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ 18-20 گھنٹے جو ہے وہ بھوک میں کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو ان کا حال ہوتا ہے وہ انہیں پتا ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف بیماریوں اور مختلف امراض میں مبتلا لوگ، صحت مند شخص بھی اتنی شدید گرمی میں اتنی بھوک اور پیاس کاٹتا ہے، تو یہ ایک کام ہے۔ تو یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟
وہ مقصد کوئی مخفی مقصد نہیں ہے، کوئی پوشیدہ مقصد نہیں ہے جو معلوم نہ ہو، وہ قرآن نے بیان کر دیا، اور وہ کیا ہے؟ تقوی۔ تو تمہیں روزہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم بھوک پیاس کاٹنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچو کہ تمہیں اتقاء کی دولت نصیب ہو۔ تو میں اور آپ 20 روزے گزار چکے ہیں، اب 21ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمیں ضرور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمیں مقصود کا کچھ حصہ نصیب ہوا ہے۔ اگر ہوا ہے تو ہمیں مبارک ہو، اور اگر نہیں تو ابھی موقع ہاتھ سے نہیں گیا، ابھی 10 دن ہمارے پاس باقی ہیں۔ تو بھرپور محنت کر کے، مشقت کر کے اپنے آپ کو اس منزل تک لے جانا چاہے۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ برتن کے پیندے میں سوراخ ہوتا ہے اور آپ اوپر سے پانی ڈالتے رہتے اور نیچے سے وہ بہہ جاتا ہے، تو آپ سارا دن بھی اس کے اندر پانی ڈالتے رہیں تو اس میں جمع نہیں ہو پاتا، کیونکہ اس کا پیندہ جو ہے وہ سوراخ ہے۔ تو اگر ہم بھوک اور پیاس کاٹتے رہیں، کوئی نتیجہ نہ پیدا ہو رہا ہو، تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہیں کوئی ایسا سکم تو نہیں ہے کہ جس سے ہمارا عمل جو ہے وہ پانی کی طرح بہ رہا اور ضائع ہو رہا ہے اور اندر کچھ بھی نہیں ٹھہر رہا۔ اور روزے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع دیتا ہے ہم اپنے آپ پہ غور کریں۔ دیکھیے، میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اعمال بد ہیں یہ شیطان کی وجہ سے۔ شیطان ایک ایسا مکار، ایک ایسا زیرک، ایک ایسا چالاک دشمن ہے کہ جو ہمیں چاروں طرف سے حملہ آور ہو رہا ہے۔ یہ چمکھی لڑائی ہے شیطان کے ساتھ۔ اس نے کہا میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے آتا ہے۔ اور جب شیاطین جکڑ دیے گئے، اب ہم دیکھیں کہ ہمیں جو بہکاتا تھا، ہمارے ساتھ مکر اور چالاکی کے ساتھ ہمیں راہ مستقیم سے ہٹانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، اب وہ تو جکڑ دیا گیا، اور ہم اس کے باوجود بھی گناہ کی زندگی میں کیوں ہیں؟ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ جو چیز ہمارے بہکاوے کا سبب تھی وہ تو اب نہیں رہی، وہ تو جکڑ دی گئی، اور یہ پکی اور طے شدہ بات ہے کہ وہ واقعتاً جکڑ دیا گیا۔ اب ہم اس کے باوجود کیوں گناہوں بری زندگی بسر کرتے ہیں؟ تو ایک ہمارے لیے یہ سوچنے کا موقع ہے، کیا شیطان کی مسلسل صحبت کے نتیجے میں کہیں ہم خود ہی شیطان سے تو نہیں ہو گئے کہ شیطان بند بھی گیا ہے، اور اس کے باوجود اگر ہم کسی کو دکھ دے رہے ہیں، اس کے باوجود ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم رزق حلال کی بجائے رزق حرام اکٹھا کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان کی مسلسل صحبت کی وجہ سے اس کی صفتیں ہمارے اندر تو پیدا نہیں ہوگی، اس نے ہمیں اپنے رنگ کے اندر رنگ تو نہیں دیا۔ شیطان کی وجہ سے ہم اتنے شیطان وصف ہو گئے، شیطان صفت بن گئے کہ شیطان رخصت بھی ہو چکا، جکڑا بھی گیا، لیکن اپنی عادتیں، اپنے اوصاف، اپنا رنگ ہمارے اوپر چڑھا گیا۔ ہم جہاں تھے اور وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اور ماہ سیام ہر سال آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اور ہم جہاں ہوتے ہیں پھر وہیں کے وہیں ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تو 5 گانہ نماز بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے بعد عید کے دن بھی فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نمازوں کا تسلسل۔ تو اس کی مثال بیان فرمائی کہ اس خاتون کی طرح جو سارا دن سود کاٹتی تھی اور شام کو اپنے ہاتھ سے اس کاتے ہوئے سود کو توڑ دیتی تھی۔ تو قرآن نے کہا تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے ہاتھ سے کاٹتی ہے اور پھر شام کو اس کو توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ تو جو بھی نصیب ہو، تھوڑا نصیب ہو، لیکن اگر پیندے میں سوراخ نہیں ہے تو ایک ایک قطرہ بھی روز پڑے گا تو ایک برتن بھر جائے گا، اور پیندے میں اگر سوراخ ہے تو جتنا مرضی ڈالتے رہو گے ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہیں روک پائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہوگا، وہ برائی کے راستے بند کرنے ہوں گے، اور اپنے من کی صفائی اور ستھرائی کے لیے کوشاں ہونا پڑے گا۔ تو یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے، ماہ سیام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی سائل کسی سے مانگتا ہے تو 2 طریقے ہوتے ہیں،
کچھ سائل ایسے ہوتے ہیں جو کوئی بات نہیں کرتے، سیدھا کے ہاتھ پھیلا دیتے. ایک تو سائل یہ ہے. اور سائل مانگنے والے جو بڑے اچھے طریقے سے مانگنے کا بھی فن جانتے تو ان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے آگے جا کے بس ہاتھ پھیلا دے. پہلے وہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ اس کی رحم دلی کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے مال و اسباب جو اس کو دیے گئے ہیں ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، پھر اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، پھر جھولی پھیلاتے ہیں. تو یہ دوسرا اور مہذب طریقہ ہے. ایک تو مانگنے والا اپنی ضرورت کو یوں ہی کسی کے سامنے رکھ دے، اور ایک یہ ہے کہ مانگنے والا اپنی ضرورت کو رکھنے سے قبل جس سے مانگ رہا ہے پہلے اس کی تعریف کرے. اب بندے اللہ سے ہدایت مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے تو وضو کیا، صاف ستھرے ہوئے، کانوں پہ ہاتھ لگائے، اس کے بعد ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہو گئے، اور اب مانگنے لگیا تو کیا بولے؟ الحمدللہ رب العالمین. وہ آتے ہیں نا مانگنے والے دروازے پہ تو کہتے ہیں دوبارہ وسطہ روے، فلاں ہو فلاں ہو، وہ تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ مرحلہ ہوتا ہے. ابھی اس نے سوال لب پہ نہیں لایا ہوتا تو گھر والا پہلے بچے کو کہتا ہے جا اتنے پیسے اس کو دے گیا. میاں وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، مانگ تھوڑا رہا ہے. وہ سمجھتا ہے جو تعریفیں کرنا شروع ہو گیا یہ مانگنے کے لیے تو کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے رحمتیں اسی وقت برسنا شروع ہو جاتا ہے. الرحمن الرحیم. میں سخی کی دہلیز پہ کھڑا ہوں جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے، محض اپنے کرم سے عطا کرتا ہے. رحم کی بھیک مانگ رہا ہوں. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ مالک یوم الدین. کسی کنگال سے نہیں مانگ رہا، اس سے مانگ رہا ہوں جو مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. مالک میں پوچھتا بھی تجھے ہوں اور مانگتا بھی تجھ سے ہوں. دیکھو سائل اس اعتبار سے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سائل ہوتا ہے جو بائی پاس پہ اترتا ہے، ایک کے گھر کے سامنے جاتا ہے، یہی طریقہ صحیح مانگنے کا، لیکن جاتا ہے کہ گھر کے سامنے تعریفیں کرتا ہے، اور مالک خانہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمسایہ سے بھی مانگ کے آیا ہے، میرے گھر سے بھی مانگ رہا ہے، اگلے گھر سے بھی مانگ رہا ہے. تو وہ اسے تھوڑا سا آٹا دے دیتا ہے، 1 روپیہ دے دیتا ہے. اس کو پتا ہے اس نے پورا گاؤں مانگنا ہے، آدھا گاؤں مانگ آیا ہے، آدھا گاؤں اس نے بھی مانگنا ہے. تو سارے 1 روپے دیتے ہیں. ایک تو سائل وہ ہے جو در در پہ جاتا ہے، اور ایک سائل بائی پاس سے اترا، وہاں سے پل عبور کیا، پھر گلی سے گزرتے ہوئے یہاں آیا، اور یہاں آ کے آپ کے ساتھ اس نے کہا کہ میں کسی در پہ نہیں گیا، آپ کے پاس آیا ہوں، اب آپ نے میری ضرورت پوری کرنی ہے. تو پھر 8 آنے 5 روپے تو نہیں دیے جائیں گے. پھر تو جو میری استطاعت ہوگی، جو آپ کی استطاعت ہوگی، اس استطاعت کے مطابق دیں گے کہ یہ سارا شہر چھوڑ کے آیا ہے، یہ کسی سے نہیں مانگتا، یہ مجھ سے ہی مانگتا ہے. تو پھر آپ اس کی ضرورت پوری کریں گے. اگر آپ کے بس میں ہوا تو مانگنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد. یہ پیشانی کہیں اور نہیں جھکتی. و ایاک نستعین. یہ جھولی کسی اور چوکھٹ پہ پھیلتی نہیں. وہ کریم، وہ مالک رب جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں اس کی دہلیز پہ کھڑا ہوں، اور آیا سیدھا اسی کی دہلیز پہ ہوں. نہ اس سے پہلے کسی در پہ گیا ہوں، نہ اس کے بعد کسی در پہ جانا ہے. تو پھر مالک بھی کرم نوازیاں اور رحمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. اب اتنی لمبی تمہید باندھنے کے باوجود مانگا کیا؟ ذرا غور کیجئے. یہ وہ ہے جو ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اور مانگنے کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے. اور مانگنے والے یوں ہی مانگا کرتے ہیں. پہلے جس سے مانگنا اس کی تعریفیں کرتے ہیں. آپ نے مانگنے والوں کو دیکھا جو سلیقے سے مانگتے ہیں، تیرے بچے وسط دے رہے ہیں، تیری جد آباد رہے، تیرا خاندان آباد رہے. وہ مانگتے ہیں اس طرح، پہلے تعریفیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں تیری فیکٹریاں چلتی رہیں، تیرے جو ہے تیری جائیداد بڑھتی رہے. تو وہ اس کے خزانوں کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ فقیر نہ مانا تیری چوکھٹ پہ آیا ہے، اس کی ضرورتیں تو پوری کر دے. اب بندہ بھی اللہ کے حضور جب حاضر ہوتا ہے تو مانگنے کا سلیقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. میں کسی کنگال کی چوکھٹ پہ نہیں آیا، تمام جہانوں کے پالن ہار کی چوکھٹ پہ آیا. اسی کی تعریفیں اختیاری بھی غیر اختیاری بھی، واسطے کے ساتھ بھی بلا واسطے کے ساتھ بھی، اسی کی خوبی ہیں، سارے اسی کے کمال ہیں، بس سارے اسی کے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں رحمان الرحیم. وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے.
پھر اس کے بعد کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ دنیا کا ہی مالک نہیں، آخرت کا بھی مالک ہے، یوم حساب کا بھی مالک ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی وفاداری جتلاتے ہوئے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک سارا جہاں بس رہا ہے، میں نے کسی سے نہیں مانگا، میں نے جھولی تیری چوکھٹ پہ پھیلائی ہے، میری پیشانی تیرے حضور جھکتی ہے، یہ پیشانی کسی اور کے حضور کبھی نہیں جھکی نہ جھکے گی۔ یہ سب عرض کرنے کے بعد پھر مانگتا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، مالک مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے، میں تیرے حضور آیا ہوں، مجھے ہدایت کا نور عطا کر دے۔ انشاءاللہ یہ ہدایت کیا ہے اور ہدایت کی قسمیں کیا ہیں، اور پھر اس دعا کا جواب اللہ کی طرف سے کیا آتا ہے، اور بندے پہ کتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ یہ مضمون کل ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ کسی شخص نے کہا کہ میں یہاں پنڈی بائی پاس پہ جانا ہے، تو میں نے کہا کہ یہاں مرکز سے باہر نکلو تو سیدھے ہاتھ ہو جانا، وہاں آگے مین روڈ آ جائے گا تو اس سے دائیں ہو جانا، کچھ فاصلہ کاٹو گے تو آگے بائی پاس ہوگا۔ تو یہ ہے ارات الطریق، راستہ دکھلانا، اس کی رہنمائی کرنا۔ تو ہدایت کا ایک معنی یہ ہے رہنمائی، لیکن وضو کر کے قبلہ رو کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے جب کوئی کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا مفہوم ارات الطریق نہیں ہوگا، چونکہ وہ راہ دیکھ چکا ہے تو تبھی یہاں تک پہنچا ہے۔ اب اس کا دوسرا معنی ہوگا ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچنا۔ اور وہ کیسے ہے کہ کسی نے کہا کہ میں نے بائی پاس پہ جانا ہے اور آگے میں نے شہر کی طرف جانا ہے، تو میں نے اس کو کہا یہاں سے نکلو، دائیں ہو جاؤ، پھر جو ہے وہ پھر دائیں ہو جانا، پھر بائیں جانب کی ڈائریکشن لینا، پھر آگے چلے جانا تو شہر آ جائے گا۔ تو اس کو تھوڑا سا فرق لگ گیا، تو وہ شہر جانے کی بجائے وہ گجرانوالہ کینٹ پہنچ جائے گا۔ ارات الطریق میں بھٹکنے کے امکان موجود ہے، اور اگر کوئی راستے میں بھٹکانے والا کھڑا بھی ہو، ٹریفک پولیس کا وارڈن راستے میں کھڑا ہو اور اس نے وردی وہی پہنی ہوئی ہو، تو وہ کہے کہ نہیں تم ادھر جاؤ، تو گو میں نے راستہ دکھا دیا، لیکن وہ شخص اس شخص سے دھوکا کھا جائے گا کہ یار یہ ٹریفک پولیس کی وردی میں ہے تو یہ تو غلط نہیں بتا رہا، تو وہ اس کو کسی اور سمت گھما کے پہنچا دے گا۔ اب راستہ اگر صرف دکھلانا ہی منزل تک پہنچنے کی ضمانت ہوتا تو لوگ راستے سے بھٹکتے نہ، کیونکہ راستے میں ایک جعلی وردی پہنے کھڑا ہے جو لوگوں کے راستے خراب کرتا ہے، اور اس نے اللہ کی حضور، اللہ کی عزت کی قسم کر کے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، مالک تیری طرف جو سیدھی راہ جاتی ہے میں اس راستے پہ کھڑا ہو جاؤں گا اور تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا، دائیں بائیں بھٹکا دوں گا۔ تو ارات الطریق میں بھٹکنے کے امکان موجود ہیں۔ اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، آپ نے کہا کہ میں نے شہر جانا ہے، مجھے راستہ بتاؤ، میں نے آپ کا بازو پکڑا، آپ کو ساتھ لیا اور شہر پہنچا کر کہا کہ یہ تمہاری منزل ہے، تو اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، مقصود تک، منزل تک، مطلوب تک پہنچا دینا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں بندہ اللہ سے منزل تک پہنچنے کا مطالبہ کرتا ہے، راستہ دیکھ چکا ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے مالک میں چلوں گا تو شیطان راستے میں کھڑا ہے، میری راہ مار دے گا، تو کرم کر، دستے کرم بڑھا اور مجھے منزل تک پہنچا دے۔ اور جب وہ دستے کرم اور رحمت بھرا ہاتھ دیتا ہے تو پھر منزل تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی۔ آج خود کوئی جتنا مرضی سفر کرے منزل نصیب نہیں ہو سکتی جب تک اس کی کرم نوازی نہ ہو۔ بہلول دانا دریائے دجلہ کے کنارے پہ گھوم رہا تھا کہ ہارون الرشید نے کہا کہ اس کو میرے تک پہنچایا جائے، تو اوپر والوں نے کمان نیچے پھینکی اور نیچے والے خدام نے اس کو پکڑ کے اس کمند میں بٹھایا اور ان اوپر والوں نے اوپر کھینچ لیا، تو 2 لمحوں کے بعد محل کی چھت پر بادشاہ کے سامنے تھا۔ تو بہلول کو ہارون الرشید نے پوچھا بہلول بتاؤ خدا تک کیسے پہنچے ہو؟ تو بہلول نے مسکرا کے کہا بادشاہ جیسے آپ تک پہنچو۔ کہا بات سمجھ نہیں آئی، کہا میں خود آنا چاہتا
تو کئی واسطوں سے گزر کے دیوان خانے میں پہنچتا، پھر درخواست جمع کرواتا، اور پھر آپ تک کئی واسطوں سے وہ درخواست پہنچتی، پھر آپ وقت دیتے۔ جو وقت آپ نے دیا ہوتا، ہو سکتا ہے آپ کے کوئی شاہی مہمان آ جائیں اور کسی ملک کا کوئی سفیر آ جائے اسی تاریخ کو، تو میری ملاقات منسوخ ہو جاتی۔ میں چاہتا تو مہینے سال لگ جاتے، ملاقات ہوتی نہ ہوتی، اور جب آپ نے چاہا ہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگی۔ تو کہا کہ ارات الطریق نہیں، راستہ تو دیکھا ہوا ہے، سجھائی دے رہا ہے، لیکن کہیں شیطان راستے میں ہماری راہ نہ مار دے، ہم خود تھک کے نہ بیٹھ جائیں اور راستے کی پیچیدگیاں ہمیں کہیں کسی اور سمت نہ لے جائیں، تو مالک کرم فرما، دستے کرم بڑھا اور ہمیں منزل تک پہنچا دے۔ تو جب یوں سوال کیا تو جواب کیا آیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو یہ سائل کے سوال کے اندر ہی جواب ہے، فوراً اس کے لبوں پہ یہ سوال جاری کر دیا گیا جس میں جواب ہے، مالک ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ اس طبقے پر اللہ تعالیٰ کا انعام اور اس کی کرم نوازیاں نازل۔ تو کہا اگر تم میرے تک پہنچنا چاہتے ہو تو انبیاء کے راستے پہ چلو، صدیقین کی راہوں پہ چلو، صالحین اور شہداء کے راستے پہ چلو، تمہیں منزل نصیب ہو۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو میرے تک پہنچے ہوئے ہیں، اور جب تم ان تک پہنچ جاؤ گے جو خدا رسیدہ ہیں تو تم بھی منزل تک پہنچ جاؤ۔ علماء کے مابین اس بات میں اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ الرسول افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک علمی اختلاف ہے، بعض نے کہا مکہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن دلائل ہے۔ بعض نے کہا مدینہ المنورہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل۔ جو مدینہ المنورہ کی عظمت کے قائل ہیں، افضل ہونے کے قائل ہیں، وہ مکہ المکرمہ کی عظمت کے منکر نہیں ہیں۔ جو مکہ المکرمہ کے افضل ہونے کے قائل ہے وہ مدینہ المنورہ کی عظمت کے منکر نہیں ہے۔ یہ علمی اختلاف ہے، دلائل ہے دونوں جانب۔ بعض نے کہا مکہ شریف افضل، بعض نے کہا مدینہ شریف افضل۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک تیسرا مسلک پیش کیا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سے روشنی لے کر کے۔ بعض نے کہا مکہ شریف افضل، بعض نے کہا مدینہ شریف افضل۔ شیخ فرمانے لگے جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ چاند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چاند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، مدینے میں تھے تو مدینہ افضل تھا۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے اے نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے اے نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ تو جو مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہے۔ تو شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے کسی نے کہا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے کہا پوچھئے۔ کہا کہ اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو شیخ نے فرمایا بیٹا وہی جگہ جہاں حضور تشریف فرما ہے۔ تو مرید نے دوسرا سوال کیا، اگر سب سے افضل جگہ وہ ہے تو پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ نے جو جواب دیا سنیے۔ فرمانے لگے بیٹا جب حضور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں ہوں گے تو وہ افضل ہوگی۔ تو مکے میں ہے تو مکہ افضل، مدینے میں ہے تو مدینہ افضل، جنت میں ہے تو جنت افضل۔ جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا۔ اور یہ میرا جوش خطابت نہیں ہے، میں اس پر ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ شرف مکان کا نہیں، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ آپ نے تو یہ مسئلہ علماء سے سنا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا شرف کیا ہے، اجر کا حجم معلوم ہو کہ کتنا اجر ہے، تو وہ کہیں ہم نے تو کھڑے ہی پہلی صف میں ہونا ہے، تو اس پہ کوڑا ڈالا جایا کرے، اس پہ الجھاؤ ہو جایا کرے۔ اب پہلی صف کون سی ہے؟ یہ جو محراب کے ساتھ والی صف ہے یہ پہلی صف ہے نا۔ لیکن اگر امام مصلی اٹھا کر کے برآمدے میں لے جائے تو مجھے بتاؤ یہ پہلی صف رہے گی؟ اس کو شرف نصیب رہے گا؟ شرف برآمدے کی صف میں چلا جائے گا۔
اور امام وہاں سے بھی مصلی اٹھا کے صحن میں چلا جائے، تو بتاؤ برآمدے کی صف کو صف اول کا شرف نصیب رہے گا؟ تو یار صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا امام مصلی یہاں رکھے تو شرف یہاں ہو، مصلی وہاں رکھے تو شرف وہاں ہو، مصلی برآمدے میں ڈال لے تو شرف برآمدے میں ہو، مصلی چھت پہ لے جائے تو شرف چھت پہ ہو، مصلی صحن میں رکھے تو شرف صحن میں ہو۔ یہ تو 14 صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا شخص مصلی بدل جائے تو شرف پیچھے پیچھے ہو۔ تو نبیوں کا امام مکے میں ہو تو شرف مکے کو ملے، مدینے میں ہو تو شرف مدینے کو ملے، جنت میں ہو تو شرف جنت کو ملے، جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا۔ تو کہا قسم ہے مجھے اس شہر کی، یعنی شہر مکہ کی، اور شہر مکہ کی قسم کیوں کی گئی؟ کہا محبوب اس شہر میں تو جو رہتا ہے، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم جو چومے ہیں، اس شہر کی ہواؤں نے تیرے سانسوں کی مہک جو